کعب بن اشرف یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بے انتہا دشمنی اور دعوت رکھتا تھا۔ اس ملعون شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وہ تکلیف دی جو وہ دے سکتا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف کی شرارتوں سے تنگ آ کر فرمایا، کعب بن اشرف کو کون ٹھکانے لگائے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے۔ محبوب رب ذوالجلال کی یہ آرزو دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بولے، کیا آپ پسند فرمائیں گے میں اسے قتل کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بولے، اجازت ہو تو میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت پا کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سیدھا کعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور انتہائی رازداری سے بولے، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حیلوں بہانوں سے ہمارا مال ہتھیانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔ کعب بن اشرف سن کر بولا، واللہ تم ابھی مزید پریشانیوں کا منہ دیکھو گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، ہم نے اس کی اتباع کر لی ہے، لیکن اب اس سے فوراً الگ ہو جانا اچھا نہیں لگتا، البتہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب یہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دوران گفتگو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے، اگر ہو تو دے دیجیے۔ کعب بن اشرف نے پوچھا، قرض کے بدلے کیا چیز گروی رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بولا، جو چاہو۔ کعب بن اشرف نے بولا، اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بولے، تم پورے عرب سے حسین و جمیل ہو، ہماری عورتوں اور آپ میں کیا نسبت؟ کعب بن اشرف نے کہا، اچھا تو اپنی اولاد کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھو کل کلا ہماری اولاد کو گالیاں دی جائیں گی کہ کھجور کے 2 وسق کے بدلے میں ان کو گروی رکھ دیا گیا تھا اور لوگ ہمیں متون ٹھہرائیں گے، البتہ ہم اپنے ہتھیار گروی رکھنے کو تیار ہیں، بولو منظور ہے؟ کعب بن اشرف نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں خود، حارث ابی افز بن جبر، عباد بن بشر اپنے ہتھیار لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ وعدہ اور واپس چلے آئے۔ چنانچہ یہ لوگ وعدے کے مطابق رات کے وقت جب آئے تو کعب بن اشرف کی بیوی کہنے لگی، مجھے ان سے خون کی بو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف نے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان میں ایک محمد بن مسلمہ اور دوسرا ان کا رضائی بھائی ہے اور تیسرا ابو نائلہ ہے۔ دیکھو ہم لوگ اہل کرم ہیں، اگر شرفا کو رات کے وقت بھی جنگ کے لیے بلایا جائے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو جب کعب بن اشرف آ جائے تو میں اس کے سر کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا، میرا اشارہ پاتے ہی تم اسے قتل کر دینا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کعب بن اشرف ایک چادر اوڑے ہوئے آ گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھی کہنے لگے، کیا بات ہے، آج تمہارے سر سے بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف بولا، ہاں ٹھیک ہے، میرے نکاح میں فلاں عورت ہے جو اہل عرب میں بہترین خوشبو پسند کرتی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کیا میں خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ کعب بن اشرف بولا، کیوں نہیں؟ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یکے بعد دیگر اس کے سر سے خوشبو سونگی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اور خوشبو سونگ لوں۔ کعب بن اشرف نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کعب بن اشرف کا سر مضبوطی سے قابو میں کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنا کام کرو، تو ساتھیوں نے فوراً اسے ٹھنڈا کر دیا۔